کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ تمہارے پاس کوئی علم ہے جو تم اللہ کے سامنے پیش کر سکو، یا تم محض گمان پہ چلتے ہو اور قیاس پہ چل رہے ہو. گمان اور قیاس آپ سمجھ رہے ہیں، اپنے دماغ اور اپنے دل کی بات کو اہمیت دینا کہ یہ میرا خیال ہے، میرا گمان ایسا ہے، میں ایسا سمجھتا ہوں. کچھ لوگ نہیں کہتے آئی تھنک سو، ایسا ہے یہ والی چیز. اچھا، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ آیت ہے اور اس کو بھی ہم تھوڑا سمجھتے ہیں کہ دیکھیے یہ ایک چیز کو یاد رکھیے، بینگ قرآن اسٹوڈنٹ آپ لوگ جیسے ماشاءاللہ ہیں، کہ جو بھی آپ ایک اپنا زندگی کا مقصد بنا لیں، کہ جو بھی عمل آپ کریں وہ قرآن اور سنت کی دلیل کے مطابق کریں، بغیر دلیل کے کوئی کام نہ کریں. اور دنیا جو ہے نا وہ ٹائم آؤٹ نہیں ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک وقتی ٹائم آؤٹ کی جگہ ہے، انجوائمنٹ کی جگہ ہے. اس طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ اب تھوڑی سی میں آپ کو مثالیں لے کے بات سمجھاتی ہوں کہ جیسے شادیاں ہوتی ہیں، ان میں مہندیاں ہو رہی ہیں، مائیوں ہو رہے ہیں، بے حیائی کی ہندوانہ تقاریب ہو رہی ہیں، ڈانس پارٹیز ہو رہی ہیں، نیو ایئر پارٹیز ہو رہی ہیں. سب آپ اس قسم کی چیزوں کو اپنے ذہن میں لے آئیے. اسراف ہو رہا ہے، تبذیر ہو رہی ہے، پیسہ لٹایا جا رہا ہے. تو ان تمام چیزوں کا انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مجھے اس کا جواب دینا ہے. ٹھیک ہے، یہ میرے قیاس اور میرے گمان کے اوپر یہ چیزیں اللہ کی نظر میں اوتھینٹک یا ثواب کا باعث نہیں بن جائیں گی، میرے سمجھنے سے، میرے قیاس سے نہیں بن جائیں گی. ٹھیک ہے، اس طرح جیسے آپ یہ دیکھیں عام لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ اتنا پیٹی نہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑے. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اور آخر کار میں تو جنت میں سب نے جانا ہے. تو جس کو کہتے ہیں نا عذاب کا بڑا ہی ہلکا اندازہ ہے جو لوگوں نے لگایا ہے، کیونکہ وہاں تو ہزاروں سال کا عذاب ہے جو کہ سہنا پڑے گا. اور یہ جو کہتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، شفاعت ہمارے اوپر 100% اپلیکیبل ہے. تو یہ بھی جو گمان اور قیاس ہے، جو گناہ گار لوگ اس بنا پہ آج گناہ کر رہے ہیں اور دین سے دور ہیں، تو یہ بھی سب ہوا ہو جائیں گے قیامت والے دن. کہ اس دن پتہ چلے گا کہ یہ آئی تھنک سو کہنا جو ہے نا بڑا مہنگا پڑے گا، یہ قیاس جو ہے. دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بات ہے نا قیاس اور گمان والی، تو ذرا سا بیٹھ کے نا انسان ٹھنڈے دل سے کچھ چیزوں کا جائزہ لے کہ ایک گھر میں جو ہے وہ موت واقع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، میت رکھی ہوئی ہے، اور وہاں بیٹھ کے ہم سب ان گھر والوں سے جن کے باپ کا انتقال ہوا ہے، جن کے مطلب بیٹی ہے اور ان کی بیٹی ہے اور ان کا بیٹا ہے، ان کے باپ کا انتقال ہوا ہے اور ان کے گھر میں ایک دکھ کی کیفیت ہے، ان سے بیٹھ کر ہم نان، بریانی اور تافتان اور قورمہ کھا رہے ہیں، ہے نا. تھوڑی دیر سوچیں کیا کر رہے ہیں. تو یہ جو میں کہہ رہی ہوں نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ان سے پوچھو کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو تم پیش کرو جو تم نے گمان اور قیاس آرائیوں پہ تم دنیا میں چل رہے ہو. تو یہ قیاس ہم نے بنائے ہوئے نا اپنی طرف سے، ایک بغیر دلائل کے وہ کام ہم کرتے چلے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک موت کے موقع پہ کونے میں بیٹھ کے بیچ پڑھنا ہے، صحیح ہے، بیٹھے میں بیچ پڑھے جا رہے ہیں. تو تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ یہ مطلب میں یہ کیا کر رہی ہوں، یہ بیچ پڑھنے کے نام پر میں یہ کیا کام کر رہی ہوں، اس کی کہاں سے مجھے اوتھینٹسٹی مل رہی ہے، یہ میرے والد کو یا فلاں کے مرنے والے کو یہ چیز کیا نفع دے رہی. مطلب اپنے کوئی دماغ انسان کھولے نا تھوڑا سا. یا میں جو ہے سویم یا 40ویں پہ اتنے لیوش کھانوں کا انتظام کر رہی ہوں، تو یہ اس کام سے اللہ راضی ہو رہا ہے، یہ میرے اپنے نفس، میرا اپنا قیاس ہے، یہ میرا اپنا گمان ہے. تو اگر اپنا گمان اور قیاس ہے تو پھر تو منہ کی کھائیں گے، کیونکہ آئی تھنک سو تو ہم سب ایسے اگر اپنا ریلیجن بنا لیں تو اللہ ہی خیر کر جائے. آپ دیکھیں نا، اگر میں آپ سے اس سے کہنے لگ جاؤں کہ آپ لوگ نے قرآن ماشاءاللہ اتنے سارے پارے پڑھ لی ہیں، اب آپ لوگ ذرا نا مجھے مشورے دیں ثواب کے کاموں کے، تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں آپ پریشان نہ ہوں، آپ سب مجھے کوئی نہ کوئی بتا دیں گے، مجھے پتہ ہے. صحیح ہے نا، آپ لوگ پریشان نہیں ہو. آپ کیا نہیں بھائی ہمیں تو کوئی طریقے نہیں آتے، نہیں آپ کو آتے ہیں، آپ ایسے ہی بتانے شروع ہو جائیں گے. نہیں ابھی بھی آتے ہیں، ہاں وہ بات ہے، لیکن میں نے کہا وہ تو ظاہر ہے اب آپ کو اویئرنیس ہوگی تو آپ کہیں گے اللہ معافی استغفر اللہ، ہے نا. آپ تو مجھے کہیں گے آپ کو کیا ہو گیا، ٹھیک ہے نا، آپ دوا کھائیے، آپ کی طبیعت صحیح نہیں، تو آپ یہ کہیں گے شکر ہے اللہ کا. لیکن یہ ہے کہ ادروائز آپ بتا دیں گے. میں اگر آپ کو کہوں کہ نہیں آپ بتائیے کوئی طریقے، تو آپ کہیں گے ایسا کریں، یہ آیت نکالیں، اس کو 20 دفعہ پڑھیں، ٹھیک ہے، یہ تسبیح آپ 40 دفعہ پڑھ لیں، اور آپ جو ہے نا ان کے نام سے
یہ عبداللہ شاہ جو ہیں وہ عبداللہ شاہ غازی اور وہ عبد القادر جیلانی کا سب سے زیادہ کرتے ہیں نا ان کا ختم وتم، تو وہ ختم کریں یہ کریں تو بس بہت ساری چیزیں آپ بتا دیں گے مجھے، حلوے بانٹیں فلاں کریں، کہہ رہے ہیں چلیں آپ کہیں گے چلیں حلوے اب پرانی چیز ہو گئی ہے، اب ہم ایسا کرتے ہیں گلاب جامن بانٹتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے ہاں واہ بھائی دیکھیں کتنا اچھا انہوں نے آئیڈیا دیا ہے. تو یہ اگر ہم کرنے بیٹھ جائیں تو اللہ معافی ہمارا دین کدھر چلا جائے گا. آپ امیجن تو کریں نا. تو یہی والی بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیکھیے نا صحابہ کرام آئے، اس کے بعد تابعی آئے، پھر تابعی آئے. ان کو کہتے ہیں اہل قرون، سلف اور اہل قرون، یہ بیسٹ جنریشن تھے، یہ بیسٹ جنریشن کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کے بعد جو ہے نا ان تک دین جو ہے نا انہوں نے کنٹینیو کیا دین کو، اور انہوں نے انہی طریقوں کو لے کے چلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. اس کے بہت بعد کے بعد کچھ لوگوں نے یہ خود ساختہ چیزیں ایجاد کر لیں جس کی کہ کوئی دلیل قرآن اور سنت میں نہیں ملتی. تو یہی والی چیز ہے کہ یہ آئی تھنک کہنا جو ہے نا بڑا ہی انسان کو اس دن بھاری پڑے گا. اور دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ تمام نعمتیں دینے والا جو رب ہے، انسان اسی کی شریعت اسی کے حکم کے خلاف بات کرے. یعنی یہ تو ایک بندے کی ایک عبد کی ایک سیڈس مینٹیلٹی ہے کہ میرا رب جو کہے گا نا میں کوئی نہ کوئی اس میں نئی بات نکالوں گا. بھائی جو فرما بردار اولاد ہوتی ہے یا ایک بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرے رب نے کہہ دیا بس مجھے یہ کام کرنا ہے، میرے رب نے کہا ہے نا. یہ بات یہ ifs and buts تو نہیں، پھر وہ عبد کیسا ہے؟ وہ غلامی نہیں ہے پھر وہ کہ وہ بات ہی اپنی منوا رہا ہے وہ اللہ سے. تو ہم کیا اللہ سے منوانے کے لیے دنیا میں اپنی باتیں بھیجے گئے؟ ہم تو اللہ کی ماننے کے لیے بھیجے گئے ہیں دنیا میں. تو یہ تو جنت میں آپ ضرور اللہ سے فرمائشیں ہم سب کر سکتے ہیں، لیکن یہاں نہیں ہم اس طرح سے منوا سکتے ہیں کہ پلیز اللہ تعالیٰ آپ سوئم کو جائز کر دیں. تو یہ تھوڑی ہوگا اس طرح سے آج ہمارے کہنے سے دین بنے گا. تو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے.